ترکی پرندہ ہوتا ہے جسے کونج کہتے ہیں. کا نام سنا آپ لوگوں سے؟ کونج. یہ ان پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو موسم کے تغیرات جب آتے ہیں نا تو یہ اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ یورپ میں رہنے والے پرندے مشرق میں آ جاتے ہیں، مشرق میں رہنے والے یورپ چلے جاتے ہیں، مغرب میں چلے جاتے ہیں. موسموں کے ساتھ یہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں، ہزاروں میل کا. یعنی اگر وہاں پانی ختم ہو گیا، برسات کا موسم چلا گیا، پانی خشک ہو گیا، اب یہ ان علاقوں کا رخ کریں گے. اور ان کو ایسا خدا نے ایسے فیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ فضا میں انہی راستوں پہ چلتے ہیں. سالہ سال سے ان کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ کونج جو ہے، کونج یہ ایسا ہی ایک پرندہ ہے. اور اس کی خاص بات ہمیں یاد آ گئی، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ذکر پیراں دے بڑا ایمان کو، حضرت یاد آ گئے. کونج کے نام سے مرشد کامل عبد القادر جان علیہ رحمہ کی یاد آ گئی. آپ کے پاس ایک فقیر حاضر تھا وہاں پہ درگاہ شریف پہ. تو حضرت کے مریدوں میں ایک خوزدار کے جج صاحب بھی، تو وہ آئے ہوئے تھے. حضرت کے وصال کے بعد کی بات ہے یہ. تو بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو پہلے تو وہ اپنی مادری زبان میں بات کر رہے تھے، براوی زبان میں بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے ججمنٹ کیا ہمیں، اور کہا کہ آپ سندھ سے آئیں تو یہ تو نہیں سمجھ رہے ہوں گے. کہا چلے میں اردو میں بتاتا ہوں. گفتگو چل رہی تھی، مجلس چل رہی تھی نا. تو حضرت صاحب چاہیں اپنے غلام کا جان دعوت برکاتہ والے بھی تشریف فرما تھے. قبلہ محترم مرشدی طارق جان اور عقیل جان یہ بھی موجود تھے. بڑی مقتدر شخصیات موجود تھیں. اس مجلس میں یہ بات ہوئی. تو انہوں نے اس فقیری کی خاطر اپنی مادری زبان کو چھوڑ کے اور اردو میں انہوں نے بات کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ اس کی انہیں جزائے خیر دے. اگر وہ اپنی مادری زبان میں بات کرتے رہے تو شاید وہ واقعہ ہم تک نہیں پہنچتا اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جسے میں نے قبلہ عالم سے بیعت کروایا تھا. تو وہ جب یہاں سے ان کی جاب ختم ہوئی خوزدار سے، تو انہوں نے جانا اپنے آبائی علاقے میں، اور وہ سینکڑوں میل دور تو کشمیر وغیرہ کی طرف کہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اب میرا تو یہاں ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا میں اب چاہتا ہوں کہ اپنے آبائی گاؤں جاؤں گا تو پھر یہاں آ بھی نہیں سکتا، دور کافی ہے، اور سلسلے میں ملنا جلنا یہ فائدہ پہنچاتا، میں نہیں آ سکوں گا. تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیعت کو ختم کر کے سائنس کرتا ہوں، اور اپنی بیعت کو ختم کر کے میں چلا جاتا ہوں، سائنس اجازت لے لیتا ہوں کہ اس اپنے علاقے میں جا کے پھر وہاں جو مجھے قریب پڑیں گے، جو مجھے کوئی شیخ مل جاتا ہے ان کے آپ بیعت جا کے میرا سلسلہ چلتا رہے، وہ آنا جانا بھی رہے، رابطہ بھی رہے. یہ بات انہوں نے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور دوست کے درمیان مابین بات ہوئی. ہم نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، چلیں. بلا ہم آئے تو قبلہ عالم تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی. ہم صرف الیک سلیک کر کے بیٹھ گئے، ابھی آنے کا مدعا نہیں بیان کیا کہ آئے کیوں ہیں. تو بات کرتے کرتے یہ قبلہ عالم کا بڑا یہ کمال تھا، بات کرتے کرتے ہم نے موضوع چینج کر دیا. اور فرمایا کچھ پرندے ہوتے ہیں، اس میں ایک پرندہ کونج ہوتا ہے. کونج وہ جب اپنے علاقے سے پرواز کر کے دوسرے علاقوں میں جاتا ہے نا، تو وہاں جا کے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے انڈے دینے کا موسم ہوتا ہے. جب انڈے دینے کا موسم آتا ہے اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اور وہاں پہ انڈے دے کے وہ اسے ریت میں وہ دبا کے اور پھر وہاں سے واپس پرواز. انڈے میں سے بچے کب نکلتے؟ جب پرندہ اس سے بیٹھتا ہے. گھونسلوں میں پرندے بیٹھا کرتے ہیں. کونج یہ وہ پرندہ ہے جو انڈے دے کر دبا کے چھٹی. تو حضرت فرمایا کہ وہ انڈے دے کے چلا جاتا ہے پر انڈوں سے توجہ نہیں ہٹاتا. اس نے کہاں انڈے دیے اسے پتہ ہے، وہ اپنے بچوں کی خبرگیری بھی کرتا ہے.
تو فرمایا کہ وہ انڈے دے کے جاتا ضرور ہے مگر توجہ اس کی انڈوں پر ہوتی ہے ہزاروں میل دور. اور یہ فرما کے ان صاحب کی طرف حضرت دیکھا اور فرمایا آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں، بس اپنا یقین ہمارے ساتھ درست رکھیے گا، تعلق قائم رہے گا. اب بولا جب حضرت نے فرمایا تو میں نے میری طرف دیکھا، لیکن ہم دونوں ہی ایک ساتھ آئے تھے، حضرت کو تو ابھی عرض کیا ہی نہیں تھا. تو حضرت کی بات جملہ ہے نا کہ ہم چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا کرتے. ہمارا تعلق جو ہے وہ ہزاروں میل کروڑوں کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے، فرمایا کہیں بھی چلے جاؤ بس یہ جو دل ہے نا، یقین، یہ ارادت، یہ صحیح رکھنا، تم جہاں بھی ہو ہم وہاں ہوں گے. انہوں نے پھر اپنے ارادے سے وہ باز آئے کہ جب زبان مل گئی ہے تو میں تو اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ پھر آنے جانا میں مسئلہ ہوگا، میں آ نہیں سکوں گا. حضرت نے مسئلہ ختم کر دیا کہ میں آ نہیں سکوں گا مگر مجھے صحبت کے فیض و برکات وہیں ملیں گے. کہنے کا مقصد تھا سب. تم اس بات کی فکر نہیں کرو، تمہاری مجبوری ہے وہاں جانا. ایک بندہ جان بوجھ کے ہی نہیں آیا نا، رہے پاس میں پھر نہ آئے تو پھر تو اس کو نقصان پہنچے گا. جب اب کسی کی مجبوری ہے تو مجبوری تو آڑے آ گئی. جب کسی کی مجبوری آڑے آئی اور واقعی مجبوری تھی تو پھر دیکھو مہربانیاں کیسی ہوتی ہیں. تو اس کو نہیں کہہ رہے کہ نہیں بھائی تمہیں کم سے کم سال میں تو آؤ نا، آنا پڑے گا تمہارے کو، ایسے کیسے ہوگا. نہیں، اب جاؤ، بس اپنا دل کا معاملہ صحیح رکھنا. صحیح ہے، یہ جو دل کی تار ہے نا، یہ کانٹیکٹ صحیح رکھنا بس. یعنی ارادت، یقین، محبت، عقیدت، اس چیز کو صحیح رکھنا. باقی یہ فیض و برکات تمہیں وہیں ملیں گے. صحبت کی فیض و برکات تمہیں یہاں آئے بغیر ملیں. لوگ یہاں قریب آ کے اٹھاتے ہیں، تمہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ملیں. تو کونج، وہ پرندہ حضرت نے کونج کی مثال دے کے اس کو مسئلہ، وہ طریقت کا جو فیض رسانی والا معاملہ ہے نا، فرمایا بولا وہ پرندہ ہے، انڈے دے کے انڈوں سے غافل نہیں ہوتا، اور اس کے انڈوں سے بچے بھی نکلتے ہیں. کیوں کہ اس کی توجہ انڈوں کی طرف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.